جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار اس کی گفتگو اور بیان کرنے کے انداز میں نظر آتا ہے۔ آج کا عنوان ہے ایک اعلیٰ گھرانہ۔ سیدہ خدیجہ سے شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی اعتبار سے بھی خوشحال ہو گئے ہیں۔ آپ نے تجارت جاری رکھی ہے اور مال تجارت لے کر مختلف ملکوں میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ آپ کے اخلاق اور کاروباری لین دین سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ 598 عیسوی کے ابتدائی مہینوں میں سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام قاسم بن محمد رکھا گیا۔ قاسم کی وجہ سے ہی رسول اللہ کی کنیت ابی القاسم یا ابو القاسم ہوئی۔ قاسم 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 598 عیسوی کے آخری مہینوں میں رسول اللہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کا نام زینب بنت محمد رکھا گیا۔ سیدہ زینب کی شادی کم عمری میں ہی کر دی گئی۔ اس زمانے میں چھوٹی عمر میں شادی عام ہے۔ سیدہ زینب کی شادی ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے ابی العاص بن ربیع سے ہوئی۔ شادی کے موقع پر سیدہ خدیجہ نے یمنی عقیق سے بنا ہوا ہار سیدہ زینب کو تحفے میں دیا۔ ابی العاص اور سیدہ زینب کا تعلق ہمیشہ ہی بہت اچھا رہا۔ رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو سیدہ زینب رسول اللہ پر ایمان لے آئیں۔ سیدہ زینب کی عمر اس وقت 11 سال تھی اور آپ کی شادی اعلان نبوت سے پہلے ہو چکی تھی۔ ابی العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کیا تو انہوں نے ابی العاص پر دباؤ ڈالا کہ وہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں۔ ابی العاص نے ایسا کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کا رویہ سیدہ زینب سے پہلے کی طرح بہت اچھا رہا۔ رسول اللہ ہمیشہ ابی العاص کے طرز عمل کی تعریف کرتے رہے۔ سیدہ زینب نے 629 عیسوی میں 30 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 601 عیسوی میں اللہ کریم نے رسول اللہ کو ایک اور بیٹی عطا فرمائی۔ اس کا نام رقیہ بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ رقیہ اعلان نبوت کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام لے آئیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ عتبہ نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی ایمان لے آئے۔ رسول اللہ نے سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ سیدہ نے عثمان کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان دونوں کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی پہلی جنگ غزوہ بدر سے واپس مدینے پہنچے تو سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی۔ سیدہ نے 24 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیدہ رقیہ اور عثمان میں اس قدر محبت تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے عثمان اور رقیہ سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ 603 عیسوی میں سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کا نام ام کلثوم بنت محمد رکھا گیا۔ اعلان نبوت سے قبل ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابو لہب سے کیا گیا۔ یہ نکاح اور سیدہ رقیہ کا عتبہ بن ابو لہب سے نکاح ابو لہب کی درخواست پر ہوا۔ اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب رسول اللہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ دشمنی تو اس وقت شروع ہوئی جب رسول اللہ نے اللہ کے ایک ہونے اور تمام انسانوں کے برابر ہونے کا اعلان کر کے ان لوگوں کے دین کی حقیقت بتائی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے کہنے پر عتیبہ نے بھی سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ عتبہ نے رقیہ اور عتیبہ نے ام کلثوم کو ایک ہی وقت میں طلاق دی۔ ابو لہب اور اس کے خاندان نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کیا۔ دیکھا جائے تو ماں باپ کے لیے ایک ہی وقت میں 2 بیٹیوں کی طلاق کتنی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیا۔ نکاح کے موقع پر رسول اللہ نے عثمان سے کہا جبریل امین اللہ کریم کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح اسی مہر پر جو رقیہ کے نکاح کے لیے مقرر تھا تمہارے نکاح میں دے دوں۔ عثمان کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے عثمان کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ سیدہ ام کلثوم نے 28 سال کی عمر میں وفات پائی۔
सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की चौथी और सबसे छोटी बेटी हैं। सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद भी 605 ईस्वी में सैयदा खदीजा से पैदा हुई। सैयदा फातिमा अपने बचपन में तन्हाई पसंद हैं, अपनी वालिदा के साथ साथ रहती हैं। सैयदा फातिमा के मुतालिक रसूलुल्लाह ने कहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। सैयदा फातिमा की शादी अली इब्ने अबी तालिब से हुई। सैयदा फातिमा की आदतें रसूलुल्लाह से बहुत मिलती हैं। सैयदा बहुत सखी हैं, किसी सवाल करने वाले को कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाती। रसूलुल्लाह ने सैयदा के बारे में कहा, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। रसूलुल्लाह के विसाल के वक्त आपकी औलाद में से सिर्फ सैयदा फातिमा ही हयात थी। रसूलुल्लाह के विसाल के 6 महीने बाद सैयदा फातिमा ने 28 साल की उम्र में वफात पाई। 613 ईस्वी में रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत के तकरीबन 3 साल बाद सैयदा खदीजा से ही अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह को एक और बेटा अता फरमाया। रसूलुल्लाह ने उसका नाम अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद रखा। उन्हें ताहिर और तैयब के लक़ब से भी पुकारा जाता था। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद छोटी उम्र में ही वफात पा गए। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद की वफात पर बनी सहम के सरदार आस बिन वाइल ने काबे के अहाते में लोगों की मौजूदगी में कहा, इब्ने अब्दुल्लाह की नस्ल मुनक़ते हो गई, वो अबतर हो गया। अल्लाह करीम ने आस बिन वाइल को सूरह कौसर की सूरत में जवाब दिया, बेशक हमने आपको हर किस्म की नेमत कसरत से अता की, तो आप अपने रब की नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। बेशक आपका दुश्मन ही गुमनामों बेनिशान होगा। सैयदा खदीजा से रसूलुल्लाह के 6 बच्चे हैं। रसूलुल्लाह के घर में उनके अलावा अली इब्ने अबी तालिब और जैद भी रहते हैं। जैद रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने वालिद के साथ जाने से इनकार कर चुके हैं जब वो उन्हें लेने के लिए मक्का आए थे। ऐसा जैद ने रसूलुल्लाह के हुस्न सलूक की वजह से किया है। इसकी तफसील हम आप मुझे सारे जहां से अजीज हैं में बयान कर चुके हैं। रसूलुल्लाह बचपन में अपने चचा अबी तालिब के घर रह चुके हैं। रसूलुल्लाह को इल्म है कि चचा माली तौर पर कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा सखावत करते हैं। अब रसूलुल्लाह के माली हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। रसूलुल्लाह ने अपने चचा अब्बास से मशवरा किया है, चचा अबी तालिब के माली हालात अच्छे नहीं हैं, हम उनसे एक एक बेटा अपने पास ले आएं। अब्बास को ये बात पसंद आई है। दोनों मिलकर अबी तालिब के पास आए और उनकी इजाज़त से अब्बास ने जाफर को और रसूलुल्लाह ने अली को अपने साथ रखने का फैसला किया। उसके बाद रसूलुल्लाह ने अली को बाप की तरह पाला। जब अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद की वफ़ात हुई तो उनकी जगह रसूलुल्लाह के घर में अली बिन अबी तालिब ने ले ली। ये सआदत अली और जैद को मिली है कि वो रसूलुल्लाह के घर में रहते हैं और वहीं से तरबियत हासिल की है। रसूलुल्लाह की कनीज़ बरका की शादी उबैद बिन यजीद से हो चुकी है। अब वो यस्रब में रहती हैं। उनका एक बेटा ऐमन बिन उबैद है। उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो वापस मक्का आ गई हैं और अपने शौक से रसूलुल्लाह के घर रहने लगी हैं। रसूलुल्लाह ने बरका का निकाह जैद बिन हारिसा से करवा दिया है। बरका एक बार फिर रसूलुल्लाह की खिदमत में है और आपके घर का एक फर्द भी। इन तमाम लोगों के मिलने से एक आला घराना वजूद में आया है। तारीख इन सब लोगों की अजमत की गवाह है। रसूलुल्लाह के बेटे इब्राहिम को दूध पिलाने के लिए अबू यूसुफ लोहार की बीवी को दाया मुकर्रर किया गया। रसूलुल्लाह अपने बेटे से मिलने जाया करते। उस घर में जहां धुआं होता बगैर किसी शिकायत के बैठते और गोद में लेकर इब्राहिम को प्यार करते थे। इब्राहिम की वफात हुई तो रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे। उम्मे ऐमन चीख चीख कर रो रही थी। रसूलुल्लाह ने उन्हें मना किया तो उम्मे ऐमन ने कहा, आप भी तो रो रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, ऐसे रोने से मना किया गया है जैसे तुम रो रही हो। चीखो पुकार के बगैर रोना अल्लाह की रहमत है। आंखों में आंसू हैं, दिल में गम, लेकिन हम उसके सिवा कुछ नहीं कहते जो हमारे रब को पसंद है। अच्छी खबर मिलने पर रसूलुल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। बुरी खबर मिलने पर रसूलुल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं वो जिस हाल में भी रखे।
رسول اللہ جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو شفقت اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آج بھی بزرگ رسول اللہ کی عادت اپناتے ہوئے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر ان کے عزیزوں اور ان کے بچوں کا آنا جانا ہے۔ ان میں حکیم بن حسام، زبیر بن عوام، عمر بن عاص، سیدہ حالہ، عثمان بن مظعون اور خولہ شامل ہیں۔ زندگی بڑی بھرپور گزر رہی ہے۔ خاندان کے بچے اور بڑے بہت شوق سے رسول اللہ، سیدہ خدیجہ اور ان کے بچوں سے ملنے اور کھیلنے آتے ہیں۔ رسول اللہ خود بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بچوں کو جمع کر کے ان کا تیز بھاگنے کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ جیتنے والے کو انعام دیتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ ان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ خوش گپیوں میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ رسول اللہ کو کسی عزیز یا دوست کی بیماری کی خبر ملتی ہے تو آپ اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی اطلاع ملتی ہے اور رسول اللہ وقت نکال پاتے ہیں تو خیریت پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی بھی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ بیمار کے سرہانے بیٹھ کر پوچھتے ہیں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بیمار کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ بیمار سے کھانے کا پوچھتے ہیں۔ بیمار اگر کسی چیز کی خواہش کرے اور اس کے لیے نقصان دینا ہو تو منگوا کر دیتے ہیں۔ بیمار کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، فکر نہ کرو، اللہ نے چاہا تو جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کھانے میں رسول اللہ بکری کی دستی، گردن اور پیٹھ کا گوشت چوک سے کھاتے ہیں۔ گوشت کے شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانا رسول اللہ کو پسند ہے۔ اس کھانے کو سورید کہتے ہیں۔ شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی اور مکھن پسند ہیں۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کا استعمال بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ کھجور کو مکھن لگا کر شوق سے کھاتے ہیں۔ میٹھا کھانا بھی پسند ہے۔ میٹھا پانی بھی شوق سے پیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور جوتا اتار کر کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے لیے کھانا سیدھے ہاتھ سے لیتے اور برتن سے کھانا اپنے سامنے سے لیتے ہیں۔ کھانا لینے کے بعد اپنی دائیں طرف بیٹھے ہوئے کو کھانا دیتے ہیں۔ رسول اللہ کبھی کبھار پکا ہوا گوشت چھری سے کاٹ کر کھاتے ہیں۔ رسول اللہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ کھانے کی مجلس سے اس وقت اٹھتے ہیں جب سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، جبکہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا وحشت کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ سونے کے لیے دائیں طرف کروٹ لیتے ہیں اور اپنا رخسار اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں۔ کبھی سیدھا بھی لیٹتے ہیں اور اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ ایسی تاریک جگہ پر سونا پسند نہیں کرتے جہاں روشنی نہ ہو۔ سفر پر جانے کے لیے رسول اللہ جمعرات کے دن کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سفر صبح کے وقت شروع کرتے ہیں۔ اگر کہیں راستے میں رکنا پڑے تو بھی صبح ہی دوبارہ سفر شروع کرنا پسند ہے۔ راستے میں کوئی ایسا کام پڑے جس میں سب کو حصہ لینا ہو تو رسول اللہ بھی سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو تفریح پسند ہے۔ آپ کو باغ میں سیر کرنا پسند ہے۔ کبھی اکیلے اور کبھی اپنے ساتھیوں کو لے کر باغ میں جاتے ہیں۔ تالاب میں نہانا بھی رسول اللہ کو پسند ہے۔ بارش میں کبھی کبھی نہایا کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کنویں میں پاؤں لٹکا کر بھی بیٹھتے ہیں۔ تیز بھاگنے اور تیر اندازی کے مقابلے بھی کرواتے اور خود بھی حصہ لیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپ پسند کرتے ہیں کہ بچیاں دف بجائیں اور گیت گائیں۔ ایک انصاری بچی کے نکاح کے موقع پر رسول اللہ نے سیدہ عائشہ سے کہا، تم لوگ گانے کیوں نہیں گاتی؟ انصار کو ایسے موقع پر گانا بہت پسند ہے۔ رسول اللہ کرتا اور چادر پہنتے ہیں۔ آپ نے پاجامہ دیکھا تو اسے پسند کیا۔ رسول اللہ نے آخری دنوں میں اپنے لیے پاجامہ خریدا، لیکن پہننے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اس گھر کا حج کم و بیش ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ کعبہ وادی مکہ میں پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے۔